بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے سائیکالوجی پارٹ 1، اور آج جو ہم نے ٹاپک اپنا ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہمارا صنعتی نفسیات، انڈسٹریل سائیکالوجی۔ ہم نفسیات کی شاخیں پڑھ رہے ہیں، پریویس جتنے بھی 2-3 لیکچر ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں نے نفسیات کی شاخیں پڑھی ہیں، تو آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہماری صنعتی نفسیات ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو صنعتی نفسیات کا ماہر ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور صنعت کو وہ کس طرح سے آگے لے کر چلتا ہے۔ نفسیات کی وہ شاخ جو صنعت کے انسانی پہلو سے تعلق رکھتی ہے صنعتی نفسیات کہلاتی ہے۔ علم نفسیات کے قواعد و ضوابط کو جب صنعت و حرفت میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس میں خوشگوار ماحول پیدا کر کے کم محنت سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے تو اسے صنعتی نفسیات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نفسیات کی وہ شاخ جو صنعت کے انسانی پہلو سے تعلق رکھتی ہے صنعتی نفسیات کہلاتی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں، صنعت میں انسان ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مزدور ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ صنعت لگا دینے سے صنعت چل نہیں جاتی، پیداوار نہیں آنے لگ جاتی۔ صنعت لگائی جاتی ہے، وہاں پہ پھر مزدور لگائے جاتے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں۔ اب ان مزدوروں کے کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مینٹلی طور پر وہ سائیکولوجیکلی فٹ ہوں، وہ فزیکلی فٹ ہونے چاہیے۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں جو ہمارے انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ موجودہ دور صنعت کی ترقی کا دور ہے، اس لیے صنعتی نفسیات کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ صنعتی نفسیات انتظامیہ، کارکنوں اور صارفین سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا بچوں، انتظامیہ، کارکنوں اور صارفین۔ انتظامیہ وہ لوگ ہیں جو صنعت کو چلا رہے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہے صنعت میں۔ کارکن وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور صارفین ہم لوگ ہیں جو کہ ہم جو مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں ہم ان کو خریدتے ہیں۔ آج کے دور میں صنعتی نفسیات کے کئی حصے اپنی الگ شناخت قائم کر چکے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ کنزیومر سائیکالوجی ہے، سیلز مین شپ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، بزنس سائیکالوجی ہے، ایڈورٹائزمنٹ اینڈ مارکیٹنگ سائیکالوجی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی نفسیات کے ماہرین کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلا اس کا فرض سمجھا جاتا ہے وہ ہے عملے کا انتخاب، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جو ہمارا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے صنعت کا، وہ کیا کرتا ہے، عملے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس صنعت کے لیے ایسے کارکنوں، ایسے لوگوں اور ایسے مزدوروں کا انتخاب کرتا ہے جو فزیکلی اور سائیکولوجیکلی فٹ ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ وہ ایسے لوگوں کو ہی ان کا چناؤ کرے گا، ایسے لوگوں کو ہی سلیکٹ کرے گا جو فٹ ہوں گے، جو صنعت کے جو وہاں پہ کام کے حالات ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے اور ان میں بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہوں گے۔ تو وہ بہترین طریقے سے اس چیز کو سلیکٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے جو بہترین ہوتے ہیں، اور اس کام کے لیے انٹرویو کافی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اگر صحیح فرد کا انتخاب صحیح کام کے لیے کر لیا جائے تو اس سے صنعت کے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے ان کے فرائض میں، کام کے حالات کی بہتری۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا صنعتی نفسیات کا ماہر ہوتا ہے، جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، جو کام کے حالات ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بہتر بناتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ جو وہاں پہ صنعت لگائی گئی ہے، جس جگہ پہ جو ایریا ہے صنعت کا، وہ کام کے جو وہاں پہ حالات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ وہاں مناسب روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، مناسب ہوا کا انتظام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ جو وہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں، اور اگر کوئی ایمرجنسی کی سچویشن پیدا ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تو یہ سارا کام کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ صنعتی نفسیات کے ماہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہمارے پاس ہے صنعت و حرفت و تجارت کو فروغ دینا۔ اب صنعتی نفسیات کا ماہر کیا کرتا ہے؟ صنعت و حرفت و تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ وہ ایسے ٹاپکس پر ریسرچز کرتا ہے کہ جہاں پہ صنعت و حرفت کو زیادہ ترقی دی جا سکتی ہے، تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں جو سرمایہ لگانے والے ہوتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں صنعت کے، وہ ان کو بتاتا رہتا ہے، گاہے بگاہے ان کو آگاہی دیتا رہتا ہے کہ یہ چیز پروڈکٹ یہ پیدا کی جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس چیز کی آج کل ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے صنعت و حرفت سے متعلقہ امور پر تحقیقات کرنا۔ تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ آج کل کون سی چیز ان ہے، کون سی چیز آؤٹ ہے، اور وہ اپنے مالک کو اس چیز سے آگاہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پروڈکٹ کو اس طرح سے کر لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ صنعت لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا جو سرمایہ وہ لگاتے ہیں وہ منافع سمیت واپس لینا چاہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز دیکھیں بچوں، ہمارے پاس ہے تشہیر بازی سے مصنوعات کی مانگ میں اضافہ کرنا۔ آپ دیکھیں
ٹیلی ویژن پہ مختلف قسم کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ تشہیر بازی ہے، مصنوعات کی مانگ میں اضافہ کرتی ہے. اور وہ کرتے کیا ہے؟ یہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو صنعتی نفسیات کا ماہر بیٹھا ہوتا ہے، یہ سارا پلان، یہ سارا کام اسی کا ہوتا ہے. اب دیکھیں، آپ جو بھی پروڈکٹ دیکھتے ہیں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ دیکھتے ہیں، تو اس میں وہ کبھی بھی ایسے بندوں کو شامل نہیں کریں گے جو مشہور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ فیمس بندوں سے ایڈ کرواتے ہیں، جیسے شاہد افریدی سے کرواتے ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر کا ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سروس ٹائر کا جو ایڈ ہو گیا وہ شان سے کروایا، جو ہمارا فلم ایکٹر ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایسے مشہور لوگوں کو لے کے آتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہد افریدی ہیڈ اینڈ شولڈر کا ایڈ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو یوز بھی کرے گا. حالانکہ وہ ایسی پروڈکٹس کو یوز نہیں کرتے، وہ صرف ایڈ کی حد تک ہوتے ہیں، ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر جو ان کے فینز ہوتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی پھر وہ پروڈکٹ بھی خریدنے لگ جاتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہیر بازی سے مصنوعات کی مانگ میں اضافہ کرنا. پھر چھٹی چیز ہمارے پاس ہے بچوں، پیداوار کو مارکیٹ میں لے جانا. وہ سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ طریقہ کار طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹ بنائیں گے تو صحیح صنعت میں، پھر اس کو مارکیٹ میں کیسے لے جائیں گے، کس کس راستے سے جائیں گے، کیسے کیسے جائیں گے، کتنی مقدار میں ہم مارکیٹ میں بھیجیں گے، کتنا ذخیرہ اپنے پاس رکھیں گے. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ صنعتی نفسیات کا ماہر کر رہا ہوتا ہے. اور ساتویں چیز ہمارے پاس ہے کارکنوں کا مورائل بلند کرنا. دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک انٹرنسک موٹیویشن، یا یوں کہہ لیں کہ ایک اندرونی تحریک، ایک اندرونی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی کام، چاہے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ کارکن ہیں، کچھ بھی ہیں، ایک اندرونی تحریک انسان کے اندر ہوتی ہے جو اس کو کسی بھی کام کرنے پر اکساتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کے مواقع، اس طرح کے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس سے کارکنوں کا جو مورائل ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور وہ اپنی صنعت کے ساتھ، اپنے اس ادارے کے ساتھ، اس فیکٹری یا مل کے ساتھ مخلص ہو کر کام کرتے ہیں. اب وہ کیسے؟ وہ ان کو بونس دے گا، ترغیب دے گا اپنے مالکوں کو، ان کو بونس دیا جائے، ان کا جو اوور ٹائم بنتا ہے وہ ان کو ٹائم پر دیا جائے، ان کو مناسب بریک دی جائے، کام کے دوران ان کو مناسب وقفے دیے جائیں، نماز کا وقفہ ہو، کھانے کا وقفہ ہو، ٹھنڈے پانی کی سہولت ہو، اگر گرمیاں ہیں تو سردیاں ہیں تو پھر جو چیزیں لوازمات ہوتی ہیں سردیوں میں وہ ان کو مہیا کیے جائیں، تاکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی پرفارمنس دے سکیں اور ان کا مورال بلند ہو. ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے مورال بلند کرنے کا کہ مزدوروں سے مشورہ لیا جائے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو اس طرح بنا رہے ہیں اور اب نئی پروڈکٹ ہم یہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح جو کارکن ہوتے ہیں ان کا مورال بلند ہو جاتا ہے کہ ہم بھی اس صنعت کے ایک اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم سے مشورہ لیا گیا تو وہ پھر دل لگا کر کام کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تالہ بندی کو روکنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب مزدور اور مالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو بات تالہ بندی تک آ جاتی ہے، ہڑتالوں تک آ جاتی ہے، اور صنعت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، اس کو تالا لگ جاتا ہے. تو جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، صنعتی نفسیات کا جو ماہر ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ مزدور اور مالک کے درمیان تعلقات کو اتنا بہتر بنائے کہ جو نوبت ہے وہ تالہ بندی تک کبھی بھی نہ پہنچ پائے اور صنعت کا پہیہ چلتا رہے. پھر وہ کہتے ہیں صنعت سے متعلق اہم کلیدی گروہ انتظامیہ، کارکن، صارفین کے مابین تعلقات کو خوشگوار بنانا اور انہیں برقرار رکھنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر چکا 8واں پوائنٹ میں، یہ ایک جیسے ہیں. پھر صنعت کے کلیدی گروہ ذکر ہوا تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انتظامیہ، کارکن اور صارفین، یہ تینوں گروہ صنعت کے ستون یا کلیدی گروہ کہلاتے ہیں. ان میں سے کسی ایک گروہ کے بغیر بھی صنعت نہیں چل سکتی. تینوں کی اہمیت اپنی جگہ بہت اہم ہے. پہلا ہمارے پاس ہے آجر، پھر ہمارے پاس ہے اجیر یا کارکن، پھر ہمارے پاس ہے صارفین. وہ کہتا ہے کسی ایک کے بغیر بھی صنعت نہیں چل سکتی. مثال کے طور پر آجر کون ہے؟ سرمایہ دار ہوتا ہے جو اپنا سرمایہ لگاتا ہے، صنعت قائم کرتا ہے اور صنعت کے سارے لوازمات پورے کرتا ہے، اور پھر اپنے سرمایہ کی منافع بخش واپسی کے لیے توقعات قائم کر لیتا ہے. صنعت کار یا آجر کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز ہمارے پاس ہے کارکن یا اجیر، یہ ورکر ہوتے ہیں یعنی مزدور ہوتے ہیں. یہ صنعت اور حرفت کا دوسرا اہم ستون ہے. کارکن صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے ذمہ معیاری مصنوعات بنانا اور پیداوار بڑھانا ہوتا ہے. کارکنوں کے لیے کام کے مناسب حالات پیدا کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور ماہر صنعتی نفسیات اس عمل کی نگرانی کرتا ہے. اور تیسری اور اہم چیز ہمارے پاس ہے صارفین. یہ عوام الناس یعنی ہم لوگ ہیں. یہ صنعت کا تیسرا اہم ستون ہے. یہ دراصل عوام ہوتے ہیں جو مختلف مصنوعات خریدتے ہیں. اگر صارفین کسی شے کا بائیکاٹ کر دیں تو وہ صنعت بہت نقصان اٹھاتی ہے. اب اوپر اس نے ایک بات کی ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کام نہ کرے صحیح طور پر تو صنعت نہیں چل سکتی. یعنی آجر تو کام کر رہا ہے، اس نے سرمایہ لگایا،
صنعت قائم کر دی، لیکن وہاں پہ جو کارکن ہیں وہ کام نہیں کر رہے، وہ چیزیں اچھی نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ چیزیں جب اچھی نہیں ہوں گی تو صارفین جو ہیں وہ ان کو لیں گے بھی نہیں۔ یا چلیں اوپر والے دونوں کام کر رہے ہیں، آجر نے سرمایہ لگا دیا، صنعت قائم کر دی، کارکن اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر عوام خرید نہیں رہی تو بھی فائدہ نہیں ہے، صنعت نہیں چل پائے گی۔ تو چیزیں بنا کے پیداوار جو ہے پروڈکشن کرنے کے بعد اس کی تشہیر بازی اس طریقے سے کی جاتی ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور خریدنے پر مجبور ہو جائیں، اور یہ سارا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ سائیکالوجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔